نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے غزوہ بدر اور غزوہ احد والا جو ہے نا خلاصہ سن لیا تھا۔ اب یہ غزوہ احزاب کا ذکر آ رہا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے جب وہ ایکٹیو فیز میں داخل ہوئی تو پہلا جو بڑا مارکہ ہے وہ بدر ہے، پھر اس کے بعد احد ہے، اب غزوہ احزاب آ گیا۔ بہرحال غزوہ احد کے بعد کے 2 سالوں کے عرصے میں تشویش اور خوف کی حالت رہی۔ کیوں رہی؟ اس لیے کہ وہ جو پہلے اگر بدر میں فتح ہوئی تھی تو اب احد میں شکست کی صورت بن گئی، تو وہ جو ایک دھاک بیٹھ گئی تھی پورے جزیرے میں وہ اب جاتی رہی، اور اس وجہ سے وہ جیسے کمزور آدمی پر لوگ حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو یہ سوچتے ہوئے کہ مدینہ کمزور ہو گیا ہے، عام چھوٹے چھوٹے قبائل نے بھی یعنی اپنے منصوبے پکانے شروع کر دیے۔ تو 2 سال کے عرصے میں تشویش اور خوف کی حالت رہی۔ پھر یہ حالت اپنے نقطہ عروج یعنی کلائمیکس کو پہنچی ہے 2 سال بعد غزوہ خندق کے موقع پر۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، پھر شوال 3 ہجری میں مارکہ احد پیش آیا، ذی القعدہ 5 ہجری میں یعنی 2 سال اور 1 ماہ بعد اب قریش اور دیگر قبائل جن میں یہود بھی شامل تھے متحد ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ عرب میں اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا لشکر جمع ہوا ہی نہیں تھا۔ 12,000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کے لیے جمع ہو گیا۔ جنوب سے قریش آ گئے، مشرق کی جانب سے کئی قبائل آ گئے جن میں بنو فراز، بنو غطفان بھی ہیں جو نجد کے علاقے کے بڑے جنگجو اور بڑے خونخوار قبیلے تھے۔ شمال سے حملہ آور ہوئے یہودی قبائل جو خیبر میں آباد تھے۔ اس طرح ان قبائل نے مدینہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا نقشہ سورہ احزاب میں کھینچا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احزاب پر پورے 2 رکوع ہیں۔ یلغار کا نقشہ کفار و مشرکین کی ہمہ جہت یلغار اور کمزور ایمان والوں اور منافقین کے خوف اور بے اطمینانی کا نقشہ کھینچا جاتا ہے بائیں الفاظ اذ جاؤکم من فوقکم او ومن تحت ارجل ومن اسفل منکم، یاد کرو جب لشکر آ گئے تھے تم پر اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ چونکہ مدینہ سے مشرق کی طرف اونچائی ہوتی چلی جاتی ہے، اسی لیے اس علاقے کو نجد کہتے ہیں جس کے معنی ہیں اونچائی والا علاقہ۔ لہٰذا جو مشرق سے آئے ان کے لیے فوقکم کے الفاظ آئے، اور مغربی ساحل کی طرف سے ڈھلان اور اترائی ہے، چنانچہ قریش اور ان کے حلیف مغرب یعنی نیچائی اور اتار کے راستے سے آئے، لہٰذا ان کے لیے من اسفل منکم فرمایا گیا۔ مزید برآں مدینہ کے شمال مغرب کی جانب سے یہودی قبائل جمع ہو کر آ گئے تھے۔ اس کٹھن موقع پر منافقین اور کمزور ایمان والوں کی کیفیت اسی آیت میں آگے ان الفاظ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور یاد کرو جب آنکھیں وحشت و حیرت سے پھرنے لگیں اور خوف و ہراس سے دلوں کا یہ حال تھا کہ وہ گویا گلوں میں آ ٹکے ہیں، اور تم اللہ کے بارے میں اٹکلیں لگانے اور بدگمانیوں میں مبتلا ہونے لگے۔ یہ تبصرہ ہے اللہ کی طرف سے اس امتحان پر جو غزوہ احزاب کی صورت میں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گیا تھا۔ سیرت مطہرہ کا میرا جو حقیر سا معروضی مطالعہ ہے، معروضی مطالعہ سمجھتے ہیں؟ آبجیکٹیو، یس، ایک ہوتا ہے سبجیکٹیو، ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو۔ تو سبجیکٹیو جو ہوتا ہے وہ موضوعی مطالعہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے کوئی موضوع پہلے سوچا اور اس موضوع سے متعلق چیزیں چھانٹ کے نکالیں۔ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس واقعے کو ایز اٹ از سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے ذہن کو صاف رکھتے ہوئے، کوئی آپ کے پہلے سے کچھ خیالات یا واقعات نہیں ہیں بلکہ آپ اسے آبجیکٹیولی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ معروضی ہوتا ہے۔ جو میرا معروضی مطالعہ ہے اس کی بنا پر میری رائے ہے کہ ذاتی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے سخت دن یوم طائف گزرا ہے انفرادی طور پر، اور مسلمانوں پر بحیثیت جماعت سب سے سخت اور شدید ایام غزوہ احزاب کے گزرے ہیں۔ وہ ایک دن تھا، یہ 25 دن ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر 300 افراد تو بطور منافقین منظر عام پر آ چکے تھے،
اب غزوہ احزاب تک ان کی تعداد کتنی ہوگی واللہ عالم۔ بہرحال قرآن مجید سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی متعدد تعداد غزوہ احزاب کے موقع پر موجود تھی، یعنی اچھی خاصی تعداد تھی۔ ان کے دل ہمارے محاورے کے مطابق بلیوں اچھل رہے تھے اور ان کی ہر چہار طرف موت نظر آ رہی تھی اور بظاہر احوال بچنے کی کوئی شکل سامنے نہیں تھی۔ غزوہ احزاب کا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں مجھے جناب نعیم صدیقی صاحب کا یہ شعر اس موقع پر بے ساختہ یاد آ جایا کرتا ہے۔ اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ ہدایت کا ایک چراغ تھا جو مدینے میں روشن تھا اور اس کو بجھانے کے لیے اتنی بڑی بڑی آندھیاں آ رہی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ منافقین کی کیفیت، امتحان یقیناً شدید تھا، نتیجتاً منافقین کے دلوں میں جو خبث تھا، ان کے دلوں میں جو نجاست تھی اور گندگی تھی، وہ اس ابتلاء و آزمائش کو دیکھ کر زبان پر آ گئی۔ گند اندر تھا، وہ زبان پر آ گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب کہنے لگے منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سب فریب تھا، ہم کو دھوکہ دے کر مروا دیا۔ ہم سے تو کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی، اور ہو یہ رہا ہے کہ ہم تو رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں، ہمارے باغات حملہ آوروں نے اجاڑ دیے، چاروں طرف سے محاصرہ ہے، اندر کوئی چیز نہیں، فاقہ پر فاقے آ رہے ہیں، غضب کی سردی نے الگ زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ منافقین کی یہ باتیں وہ باتیں ہیں جو ان کے دلوں سے اچھل کر زبانوں پر آ گئی ہیں۔ ان باتوں کا تذکرہ سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اور کتب احادیث میں ملتا ہے۔ اہل ایمان کی کیفیات، ادھر مومنین صادقین کی کیفیت کیا تھی ملاحظہ ہو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور حقیقی ایمان مومنین کا اس وقت حال یہ تھا کہ جب انہوں نے دشمنوں کے لشکروں کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ یہی وہ بات ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ یہ کون سا وعدہ ہے جس کی طرف یہ صادق القول مومنین اشارہ کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ کی طرف سے آزمائش و امتحان اور ابتلاء کے وعدوں کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2-3 میں فرمایا احسب الذین یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کو آزمائش کر چکے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم البتہ تم کو خوف و خطر اور بھوک اور مال و جان اور فصلوں کی تباہی میں مبتلا کر کے تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ جو ان حالات میں صبر کریں تو ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے مصائب کو دیکھ کر مومنین صادقین کے ذہن ان پیشگی تنبیہات کی طرف منتقل ہو گئے اور ان کی زبانوں پر فی الفور آ گیا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ ایک عجیب نقشہ۔ بہرحال اس غزوہ احزاب میں کفار و مشرکین کے لشکروں کا محاصرہ خاصا طول پکڑ گیا۔ اس دوران حالات بڑے ہی سخت قسم کے پیش آئے ہیں۔ اس غزوہ کا وہ نقشہ بھی میں آپ کے سامنے لے آؤں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں بنفس نفیس شریک تھے۔ پتھر اٹھا کر خندق سے باہر پھینک رہے تھے۔ چونکہ ان دنوں شدید قحط کا عالم تھا، لہذا صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پر چادروں کے ساتھ کس کر باندھے ہوئے تھے تاکہ کمریں دوری نہ ہو جائیں، اس لیے کہ شدید بھوک کی وجہ سے معدہ تشنج میں آتا ہے۔ تو دراصل یہ اس معدے کو بہلانے کی ایک شکل ہے کہ اگر اس پر بھاری بوجھ باندھ دیا جائے تو اس کو وہ بھوک کا تشنج یعنی ہنگر پین نہیں ہوگا۔
بعض صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے کرتے اٹھا کر پتھر دکھائے اور عرض کیا کہ حضور اب فاقہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے، ہم نے اسی لیے پتھر باندھ رکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ دراصل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ خندق کھودی جائے۔ عرب تو جانتے ہی نہیں تھے کہ خندق کس بلا کا نام ہے۔ پرانی جنگوں کے لیے جو طریقے اختیار ہوئے تو ان میں شہر پناہ کے گرد، یعنی وہ جو فصیل ہوتی ہے کہ گرد اگر خندق کھودنے کا گردا گرد خندق کھودنے کا رواج بھی تھا۔ اہل ایران دفاع کے اس طریقے سے بخوبی واقف تھے۔ ایران اور روم کو تو کئی سو سال سے جنگ چل رہی تھی، تاریخ دونوں کے مابین جھولا جھول رہی تھی۔ کبھی رومی ایران کے دارالسلطنت مدائن تک چڑھ دوڑتے تھے، کبھی ایرانی ان کو ایشیائے کوچک میں دھکیل دیتے تھے۔ تو جب مدینہ میں خبر پہنچی کہ 3 اطراف سے کفار و مشرکین کا 12,000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کے لیے چلا آ رہا ہے، تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ کو پشت پر رکھتے ہوئے خندق کھودی جائے تاکہ خندق کی وجہ سے دشمن براہ راست مدینہ پر یورش نہ کر سکیں۔ چنانچہ خندق کھودنے کا کام تیزی سے شروع ہو گیا۔ یہ سخت سردی کا موسم تھا۔ تو یہ خندق کھودنے والی ٹیکنالوجی مسلمانوں نے کفار سے حاصل کی تھی۔ مشورہ مسلمان کا تھا لیکن طریقہ کافروں کا تھا۔ تو اس کا مطلب ہاں ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کوئی جو ہے نا ان سے کوئی اس طرح کی چیز لے لیں، اسٹریٹجی لے لیں کوئی۔ ظاہر ہے ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک منظم جو سلطنتیں تھیں تو وہ کیسر و کسریٰ تھیں، اور مکے والے تو ان چیزوں سے واقف ہی نہیں تھے۔ یہ جب یہ علاقے فتح ہوئے ہیں، اتنے بڑے علاقے، تو آخر ان کا انتظام کیسے کرنا ہے؟ تو وہ سابقہ بیوروکریسی جو ہے نا وہی رکھی گئی، اور بیوروکریسی کا یہ اس کی عادت میں شامل ہوتا ہے، اس نے وہ سروسز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں، اس کو اس سے تو کوئی غرض نہیں ہوتی کس کو دینی ہے، ان کو پیکج سے غرض ہوتی ہے کہ بدلے میں کیا ملے گا، انہیں پیکج سے غرض ہوتی ہے۔ اور اچھا پیکج اگر آج بھی کینیڈا میں مل رہا ہو تو یہاں استعفیٰ چھوڑ چلے جاتے ہیں قومی خدمات سر انجام دینے کے لیے، ہاں تھنک ٹینک میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت پھر یہ تھا کہ کیسر و کسریٰ کی بیوروکریسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ اسلام کے لیے خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور یہ پولیس کا یہ جو علیحدہ ہوئے تھے نا، پولیس کا محکمہ علیحدہ کیا گیا، اور پھر عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کیا گیا، تو یہ ساری ان کے تجربات کی روشنی میں ہوا تھا۔ بڑی اسٹریٹجی والی وار کبھی ہوئی نہیں تھی نا، وہ ان فائٹ زیادہ سے زیادہ جو ہوتی ہے نا قبائلی، اور جو پتھر مار لڑائیاں ہوتی ہیں اس طرح کی لڑائی وہ والی لڑا کرتے تھے، اور وہ بس ایک دن کی لڑائی ہوتی تھی، اور جیسے بدر ہو گیا، احد ہو گیا، ایک دن کی لڑائی، اس طرح کی لڑائیاں یہ لڑتے تھے۔ روایات میں خندق کی کھدائی کے وقت 2 اشعار کا ذکر ملتا ہے۔ محبت الہی میں سرشار صحابہ کرام اور ان کے سالار اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنگلاخ زمین کی کھدائی پر جرت مومنانہ ہمت مردانہ کے ساتھ کدالیں چلا رہے تھے، اور صحابہ کرام ضرب لگاتے ہوئے کورس کے انداز میں کہتے جاتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اور حضور جواب دے رہے تھے فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ صحابہ کرام کے قول کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، آخرت کا عیش اصل عیش ہے۔ گویا ان کے نزدیک اس وقت کی کلفتیں، تکالیف اور مصیبتیں ہیچ ہیں، انہیں تو آخرت کی فوز و فلاح چاہیے۔ اور حضور کا جواب ہوتا تھا اے اللہ پس معاف فرما دے، بخشش فرما دے ان انصار و مہاجرین کی جماعت کی۔ دوسرا شعر جس کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے وہ نظم جماعت کی اساس و بنیاد بیت کے ضمن میں بہت اہم ہے۔ صحابہ کرام ترانہ کے انداز میں کدالوں کی ضرب کے ساتھ اس شعر کو پڑھا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جس وقت تک جان میں جان ہے۔ جسم و جان کا تعلق منقطع ہو جائے تو بات دوسری ہے، جب تک یہ تعلق باقی ہے جہاد جاری رہے گا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی جماعت کی وہ شان کہ جس کی بنیاد بیعت ہے۔ نصرت الہی، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی مدد اور نصرت و تائید سے اہل ایمان کو اس نرغہ اور محاصرہ سے نجات دلائی۔ 24 دن تک جاری رہا تھا۔ ایک شب بہت زبردست آندھی آئی جس سے ان کے لشکر تلپٹ ہو گئے۔
اکثر خیمے اکھڑ کر آندھی کے ساتھ تتر بتر ہو گئے، بڑے بڑے چولہوں پر بڑی بڑی دیگیں چڑھی ہوتی تھیں وہ الٹ گئیں، ان چولہوں کی وجہ سے ان کے خیموں میں آگ لگ گئی۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک غیبی تدبیر تھی جس سے ان کے حوصلے اس درجہ پست ہو گئے کہ صبح تک تمام لشکر منتشر ہو چکا تھا، تمام قبائل اپنے اپنے علاقوں کی طرف کوچ کر گئے۔ اس کا ذکر ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے اہل ایمان، اللہ کا احسان یاد کرو جو تم پر ہوا جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں، پھر ہم نے ان پر بھیج دی ہوا اور فرشتوں کی وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تدابیر بھی اختیار فرمائی تھیں، لیکن ان کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس غزوہ احزاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کا امتحان لینا تھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا مقصود تھا۔ نظر آ جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے، سب جان لیں کہ کون ان میں سے منافق ہیں اور کون وہ ہیں جو کڑی سے کڑی آزمائش اور سخت سے سخت امتحان میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ امتحان ہو گیا تو ایک آندھی اور فرشتوں کا ایک لشکر کافی تھا، کفار و مشرکین کا 12,000 کا لشکر اللہ کی قدرت کے مقابلے میں تو پرے کا کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ 12,000 نہیں 12 لاکھ بھی لشکر ہوتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایک آندھی نے معاملہ تلپٹ اور تتر بتر کر دیا، اور کفار و مشرکین جو ایک زبردست جمعیت کی شکل میں اور بڑے بڑے ارمانوں اور بڑی بڑی تیاریوں کے ساتھ دور دراز کا سفر کر کے ہدایت کے چراغ کو بجھانے آئے تھے، ایک رات ہی میں منتشر ہو گئے۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ صبح صادق سے قبل ہر ایک نے اپنی اپنی راہ پکڑی، سب مسلمانوں نے دیکھا تو میدان خالی تھا۔ صبح مسلمانوں نے دیکھا تو میدان خالی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی ارشاد۔ اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے وہ بھی سن لیجئے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دور رس نگاہ، کتنی بصیرت و فراست عطا فرمائی تھی۔ کس انقلابی رہنما کے لیے یہ وصف اشد ضروری ہے، یہ کسی ہونا چاہیے، لکھا ہوا کسی ہے، یعنی کسی انقلابی رہنما کے لیے یہ وصف یعنی کوالٹی اشد ضروری ہے اور لازمی یعنی اسینشل ہے کہ وہ حالات پر صحیح نگاہ رکھے۔ حالات سے اگر وہ نہیں سمجھ پا رہا، اس کی نبض نہیں لے پا رہا، تو وہ انقلابی لیڈرشپ جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ چند اصولوں کو جان لینا اور ان کو بیان کرتے چلے جانا ہی سب کچھ نہیں ہے، اور رٹو طوطا ہونا کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کام ہے، اس میں بھی کوئی بہت زیادہ مشکل درپیش بھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی صلاحیت اور نگاہ دور رس کی بھی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ حالات کی نبض پر ٹھیک ہاتھ ہو، صحیح اندازہ ہو کہ حالات کا رخ کیا ہے، وہ کدھر جا رہے ہیں، صحیح تشخیص کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارا دشمن کتنے پانی میں ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کے اور ہمارے اثرات کا تناسب کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک انقلابی عمل میں ان سب امور پر گہری نگاہ رکھنی اشد ضروری ہے اور ناگزیر ہے۔ لیکن اگر صرف ایک خانقاہ ہے، اس میں لوگوں کی تربیت کرنی ہے، اس کے لیے بھی ایک خاص صلاحیت درکار ہے، لیکن اس میں ان چیزوں پر نگاہ ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ ایک دارالعلوم ہے، درس دینا ہے، قرآن پڑھانا ہے، حدیث و فقہ پڑھانی ہے، ان کاموں کے لیے خاص صلاحیت کی ضرورت ہے، وہاں بھی ان امور پر نظر ہونی ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہاں اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ اس امر پر نگاہ ہو کہ انقلابی دعوت اور تحریک کو مختلف مراحل میں گزار کر اور نکال کر اسے کامیابی تک کیسے پہنچا دیا جائے۔ یہ شے دیگر ہے، اس کے لیے اور قسم کی صلاحیتیں چاہیے۔ اس کی ایک عظیم مثال ہے غزوہ احزاب کے متصلاً بعد سیرت مطہرہ میں نظر آتی ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، اگرچہ قریش 12,000 کا لشکر لے آئے تھے، جس کے متعلق آپ کو بتا چکا ہوں کہ عرب کی حد تک اس وقت تک کی تاریخ میں اتنا بڑا لشکر پہلی بار جمع ہوا تھا۔
اب جو یہ قافلہ منتشر ہوا اور بھیڑ چھٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صحابہ اکرام کو خوشخبری سنا دی کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، اس سال کے بعد اب قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے بلکہ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ ایک میڈیکل سٹوڈنٹ کا حالات کی نبض کے اوپر پوری نظر آت ہوتا ہے، مریض کی نبض کے اوپر تو ہو سکتا ہے، حالات کی نبض کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ جدید تعلیم ہے نا، انجینئر کا ہوتا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں بعض اوقات مزدور کا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ذرا وہ کھلے ڈلا ذہن ہوتا ہے اس کا، ادھر سے خبریں سنی، بی بی سی سنی، گپ شپ سنی، ادھر پٹواری کے ساتھ بیٹھا، ادھر یوتھیے کے ساتھ بیٹھا، ٹھیک ہے، ادھر جلیبی کھائی، ادھر چائے پی، وہ پھر کچھ سن لیتے ہیں۔ یہ تو کتابی کیڑا ہوتا ہے، یہ 90% نمبر لے کے میڈیکل کالج میں داخلہ ملتا ہے، اس کے پاس کدھر ٹائم ہے یہ گپے مارنے کا؟ کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ یہ اس کا تعلق علوم سے نہیں ہے، ہمیں بتا، مطلب علوم سے ہیں، ایک درجے میں ہے، ان چیزوں یعنی حالات سے واقفیت ایک چیز ہے، لیکن جو کنکلوژن آپ ڈرا کرتے ہیں، جیسے یہ ڈرا ہوئی ہے، یہ اس کا تعلق سینس سے، خاص سینس ہوتی ہے جو ماریں کھا کے آتی ہے، کمٹمنٹ سے آتی ہے، ڈیووشن سے آتی ہے، ایجوکیشن سے نہیں آتی ہے۔ آپ نے اس کام کے لیے قربانی کتنی دی ہے، اس سے آتی ہے۔ جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی میں نے وہاں جانا ہے، آگ و خون ہو جو بھی ہو جانا ہے، یہ کمٹمنٹ ہے نا، اب آپ کے اندر وہ سینس پیدا ہوگی، اس سے کم تر میں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ آپ وہ بیٹھ کے نا پی ایچ ڈی کر لیں وہاں جانے کے طریقوں پر، معلومات بے شمار آ جائے گی، لیکچر آپ خوب دے لیں گے، یہ والی سینس نہیں پیدا ہو سکتی۔ اب یہ ایک سامنے کی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے یہ، کیسے آپ نے سمیل کیا ہے کہ یہ جو اتنے جمع ہو کے آ گئے نا، دوبارہ کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک مومنٹم ہوتا ہے۔ اگر اتنا کرنے کے بعد بھی آپ کو وہ کامیابی نہ ملے نا، تو اس کا جو سیٹ بیک ہوتا ہے نا، وہ پھر دوبارہ اس طرح جمع ہونے نہیں دیتے، یہ ڈپریشن ہوتا ہے، یہ ایک تحریک کا مومنٹم ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے پھر نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فلانی تحریک کا مومنٹم ٹوٹ گیا ہے؟ یہ تو اب ججمنٹ ہے نا، جو غلط ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سمجھ جائے کہ یہ ٹوٹ گیا ہے جبکہ نہ ٹوٹا ہو۔ وہ بنا کب تھا؟ اصل میں یہ نہیں ہے، جو میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب جس عوامی تحریک کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو کبھی اس کے آس پاس بھی نہیں گئی۔ لانگ مارچ آخری اربع ہوتا ہے، جب آپ پوری طرح سسٹم کو پیرالائز کر چکے ہوتے ہیں تو پھر لانگ مارچ کرتے ہیں، اس سے پہلے تو آپ سٹریچ کراتے ہیں نا اس کو، کریا بستی بستی، وہ مطلب وہ جو یعنی یہ عمل وہ ہے جو سکھ نے کا لطیفہ مشہور ہے نا، کہ وہ کبھی بنیان سیدھی کرتا تھا، کبھی الٹی کرتا تھا، کبھی سیدھی کرتا، کبھی الٹی کرتا۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی جوئیں مار رہا ہوں۔ کہا یہ جوئیں مارنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا تھکا کے مارنا ہے، دوڑا کے ماروں میں، ریاست کو دوڑانا پڑتا ہے اور پکڑا ہی نہیں دینا ہوتا ہے۔ یہ تو انہوں نے پہلے دن ہی جا کے منہ میں ہاتھ دیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ گاندھی سے پوچھیں کہ یہ بنیان والا کیا طریقہ ہے، وہ اس نے جو انگریزوں کے ساتھ کیا تھا، یا پھر وہ ہے اپنا نیلسن منڈیلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے ہیں کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، تو میرے نزدیک یہ الفاظ حضور نے سورہ صف کے اس حکم و بشر المومنین کے امتثال امر میں فرمائے ہیں، واللہ عالم۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دور رس۔ اچھا یہ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے وہ بات ہو رہی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
تو دیکھیں ابوالکلام آزاد نے جو پیشن گوئیاں پاکستان کے بارے میں کی، جو مولانا مودودی نے پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کی، جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست وجود میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ جو ڈاکٹر صاحب کو آج نجومی بنا کر لوگ پیش کر رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی نجومی والی بات نہیں ہے، یہ حالات کی نبض پلس لے کر وہ جو حالات حاضرہ کی بصیرت ہے اس کی بنیاد پر یہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ حضرت یہ بھی ایک سائنس ہے، لیکن یہ اس طرح کی سائنس نہیں ہے جس کو جس کے وہ باقاعدہ کنکریٹ جو ہے نا اصول ہوں، یہ تجربے سے آتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ ایک سینس ہے کہ آدمی کے اندر پھر وہ سمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دور رس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی اندازہ تھا کہ کتنی محنتوں اور کوششوں سے، اچھا یہ ویسے کیا دوسرے کو نہیں سمجھ آتی، وہ مشہور جو شیخ چلی کا لطیفہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شاخ کاٹ رہا تھا درخت کی، اسی شاخ پہ بیٹھا ہوا جسے کاٹ رہا ہے، تو کوئی بندہ گزرا، اس نے کہا پاجی تسی ڈگو گے، انہیں کہا تو غیب جاننا ہے، غیب تو اللہ جانتا ہے، میں کیسے گروں گا؟ میں کہا ویسے میں نے چلیں بتا دیا آپ کو، گریں گے آپ تو چلیں آپ کی مرضی، لگے رہیں۔ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد شاخ کٹی، چلی صاحب تھلے چل ہوئے پڑے تھے، تو کہا یار وہ بندہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ تھا، اس کا پتہ کرنا چاہیے گیا کدھر ہے۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا، جا کے پہنچا تو اس نے کہا یار وہ شاخ نے جب گرنا تھا تو ساتھ تم نے بھی گرنا ہی تھا نا، یہ اس میں کیا پرابلم کی بات ہے؟ تو جسے وہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جسے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی اس کے لیے وہ ولی ہوتا ہے جو اس طرح کی پیشن گوئیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی اندازہ تھا کہ کتنی محنتوں اور کوششوں سے قریش نے اپنے لشکر کی تیاری کی ہوگی اور اپنے حلیف قبائل کو اپنا ساتھ دینے پر آمادہ کیا ہوگا۔ یہ اب نوابزادہ نصر اللہ خان سے کوئی پوچھے کہ قومی اتحاد کس طرح وجود میں آتا ہے تو ایک دفعہ بن کے ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ بنانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ بنو غطفان، بنو فرازہ اور خیبر کے یہود کے قبائل کو آمادہ کرنے کے لیے کتنی سفارتیں بھیجی گئی ہوں گی۔ سفارتیں یعنی وہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں اور ڈیلیگیشنز، کتنی خط و کتابت کی ہوگی اور اس کام کے لیے پیام کے سلسلے میں کتنے سوار دوڑائے گئے ہوں گے۔ یہ سارے پاپڑ بھیل کر قریش نے جو اتنی طاقت جمع کی تھی اور اسے لے کر وہ مدینہ پر چڑھ دوڑے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہ بے نیل و مرام واپس جانا پڑا، ساری محنتیں اور کوششیں عقارت گئیں۔ اتنی بڑی جمعیت، لیکن قدرت الہی کے سامنے اس کی حیثیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیج دی اور ان کے تمام ارمان ملیا میٹ ہو گئے۔ حضور کو اندازہ تھا کہ اس ہزیمت سے قریش کے حوصلے جو پست ہو گئے ہیں، تو اب قریش یہ جرأت نہیں کر سکتے کہ مدینہ پر دوبارہ حملہ کرنے کے متعلق سوچیں۔ لہٰذا حضور نے اہل ایمان کو بشارت سنا دی کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پر حملہ نہیں کر سکتے، بلکہ اب تم چڑھائی کر کے جاؤ گے، اب پیش قدمی تمہاری طرف سے ہوگی، اب جنگ کے لیے بھی اقدام ہماری طرف سے ہوگا جو اب تک قریش کے ہاتھ میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم اقدام۔ چنانچہ اگلے ہی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ کا سفر کا قصد فرماتے ہیں۔ دیکھیے یہ بالکل اسسمنٹ کا معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا خطرہ، رسک مول لے رہے ہیں۔ حضور خواب دیکھتے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، چنانچہ اعلان فرما دیتے ہیں اور تیاری بھی شروع فرما دیتے ہیں، لیکن ان حالات میں مکہ جانا کتنا دلیرانہ قدم اٹھانے کا حضور فیصلہ فرما رہے ہیں۔ مکہ والے برداشت کریں گے کہ اہل ایمان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں؟ اپنے گھر میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے، قریش کیسے گوارا کریں گے کہ مسلمان مکہ میں داخل ہوں چاہے عمرہ ہی کے لیے آئے ہوں؟ اب یہ ہوتا ہے ٹائم کی اہمیت۔ آپ اگر انہیں 2 سال دے دیتے نا تو وہ جو ایک بددلی پیدا ہو گئی تھی اس اتنی بڑی کامیابی کے نتیجے میں، تو وہ اپنے دوبارہ جو نا وہ جمع کر سکتے تھے اپنی طاقت یا ہمت کر سکتے تھے، پھر وہ نئی سفارتیں شروع ہوتی ہیں، پھر اگلے 5 سال میں کوئی اور منصوبہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ٹائم کیوں دیں انہیں؟ یہ آپ 5 سال ادھر بڑے کمفرٹیبلی گزار سکتے تھے، مدینے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ان 5 سالوں میں وہ طاقت ادھر وہ انہیں پکڑ لینی تھی، تو اس کے اندر ہی یہ رسک لینا تھا۔
کہ ابھی ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، تو ابھی ذرا جا کے ان کو ٹسٹر لگا کے دیکھا جائے کہ کتنے پانی میں ہیں۔ قریش کیسے گوارا کریں گے کہ مسلمان مکہ میں داخل ہوں، چاہے عمرہ ہی کے لیے آئے ہوں؟ عمرہ کی تیاری، یہ بات نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں تھا کہ مکہ والوں کی طرف سے کتنی شدید مزاحمتیں ہوں گی، لیکن نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس اشارہ غیبی کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے قصد کا فیصلہ فرما لیا۔ یہ خبر مدینہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، 1400 جان نثار ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر آپ حضرات یہ بات جان لیجئے کہ جو صحابہ کرام اس وقت حضور کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ وہ گویا موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں، لیکن قریش کے نزدیک تو یہ ایک نو کی چڑھائی تھی۔ وہ عمرہ کے لیے اہل ایمان کو مکہ میں داخل ہونے دیں تو گویا یہ ان کے لیے اپنی رہی صحیح ساکھ اور بچا کھچا وقار بھی ہمیشہ کے لیے خود اپنے ہاتھوں خاک میں ملانے کے مترادف تھا۔ یہ تو ان کے لیے ایک نو کی شکست تھی کہ وہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے دیتے، اس کے بعد تو عرب میں ان کی کوئی حیثیت باقی نہ بچتی۔ مکہ کی طرف کوچ، لہٰذا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑا اور اہم اقدام ہے، جان جوکھم میں ڈالنے والا قدم تھا۔ 1400 صحابہ اکرام حضور کے ہمراہ ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، ہدی کے جانور ساتھ ہیں، صرف تلواریں پاس ہیں، لیکن وہ بھی نیام میں۔ یہ ہے وہ اقدام جس کی تفصیلات میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا، جو صلح حدیبیہ پر منتج ہوا، جس کو قرآن مجید نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ صلح حدیبیہ جو ذی القعدہ 6 ہجری میں منعقد ہوئی ہے، وہ سیرت مطہرہ کے اس چھٹے مرحلے میں ایک اہم موڑ یعنی ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کے 2 حصے ہو جائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ ایک حصہ وہ ہے کہ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی تکمیل ہونے والی ہے، فتح مکہ قریب ہو گئی ہے، لیکن صلح حدیبیہ کے متصلاً بعد ہی انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا بین الاقوامی سطح پر بھی آغاز ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان امور پر اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔